صرف ایک منٹ. آپ کے خیال میں لیڈرز کو فالوورز سے آگے ہونا چاہیے یا لیڈر کو فالوورز سے پیچھے؟ اچھا، پہلی وضاحت میں یہ کر دوں کہ لیڈر سے میری مراد کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، وہ تو بات نکلے گی تو بہت دور سرک جائے گی. ہر شعبہ زندگی میں کوئی نہ کوئی لیڈر ہوتا ہے جسے ہم مینٹور بھی کہتے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیادت کی صلاحیتیں بھی دی ہوتی ہیں، جو لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. اصلی لیڈر وہ ہے جو اپنے فالوورز سے پیچھے چلتا ہے اور اپنے فالوورز کو بیک پہ رہتے ہوئے گائیڈ کرتا ہے. دیکھا جائے تو لیڈ فرام دی بیک جو ہے یہ بڑا ایک نیچرل طریقہ ہے سچی اور اصلی قیادت کا، سچی اور اچھے رکھوالے کا، کہ وہ آگے نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پیچھے رہتا ہے. میرا خیال ہے اس دنیا میں سب سے پرانا پیشہ جو ہے غلہ بانی کا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب غلہ بان جب چلتا ہے تو اس کا پورا ریوڑ اس کے آگے ہوتا ہے، وہ خود ریوڑ کے پیچھے ہوتا ہے. وہ غلہ بان، وہ ریوڑ کے لیڈر کبھی ریوڑ سے آگے نہیں ہوتا ہے. یہ نیچرل سی بات ہے. یہ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ صرف غلہ بانی نہیں ہے، وہ کتے جو کہ جانوروں کی رکھوالی کرتے ہیں، ان کی قیادت کرتے ہیں، وہ صحیح راستے پہ رکھتے ہیں، وہ بھی کبھی بھی اپنی بھیڑوں کے آگے نہیں جاتے ہیں، ہمیشہ پیچھے رہ کے. کیوں؟ اس لیے کہ سچا لیڈر وہ ہے جو بیک پہ رہتے ہوئے قیادت کرتا ہے. بطخوں کو دیکھ لیں کہ جو ماں ہوگی بطخ کی، وہ ہمیشہ تھوڑا پیچھے ہوگی، سارے بچے طرح سے آگے ہوں گے تاکہ وہ نظر رکھ سکے. اس میں جو سب سے عمدہ جو مثال بیان کی جاتی ہے وہ ہے بھیڑیوں کی، پیک آف ولف. جو تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بھیڑیوں کے غول ایسے چلتے ہیں کہ جو سب سے کمزور اور بیمار بھیڑیے ہوتے ہیں ان کو سب سے آگے رکھا جاتا ہے تاکہ انہی کی رفتار کے ساتھ پھر باقی بھیڑیے اپنی رفتار بنائیں گے. ان کے فوراً بعد 4-5 بھیڑیے جو کہ بڑے ہی قوی لڑاکو قسم ہوتے ہیں وہ ان سے پیچھے رکھے جاتے ہیں تاکہ اگر کوئی خطرہ ہو، کسی قسم کا کوئی حملہ کرے تو یہ فوراً چپٹا مار کے ان بیمار اور کمزور بھیڑیوں کو نکال سکیں. اس کے بعد پھر تمام بھیڑیے آتے ہیں. اور یہ جو آپ کو آخر میں نظر آ رہا ہے ایک نیلے تیر کے نشان کے ساتھ، یہ ہے لیڈر بھیڑیا. کیوں؟ اس نے نظر رکھنی ہے اس کو. یہ نہیں کہ یہ لیڈر آگے نکل گیا اور پیچھے کیا بیت رہی ہے لوگوں کے فالوورز پہ کچھ پتہ نہیں ہے. ایک جو میں سب سے عمدہ مثال آپ کو دوں گا وہ ہے قازوں کی پرواز. کتنی عجیب بات ہے کہ ہزارہا سال سے یہ قازیں موسم سرما میں سائبیریا اور سرد مقامات سے نکلتی ہیں اور ہزاروں میل دور سفر کرتی ہے، گرم علاقوں میں جاتی ہیں، وہاں انڈے دیتی ہیں، اور پھر جب موسم گرما وہاں واپس آتا ہے تو پھر واپس آتی ہیں. ان ہزار قازوں میں یقیناً آتی زیادہ وہ ہوگی جو پہلا سفر کر رہی ہوگی، لیکن سب کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. دیٹ از دا ڈیپ ورک. ہوتی ہیں قازوں میں لیڈر بھی ہوتی ہیں، وی شیپ میں سب سے آگے جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کی لیڈر ہوتی ہے، لیکن وہ ایک ذمہ داری ہے. وہ کوئی اس قسم کا نہیں ہے کہ آپ کو ایک چیز مل گئی تو اگر ہاتھ سے دیکھ لے گی تو مسئلہ ہو جائے گا. یہ لیڈر جو ہوتی ہے یہ ایک روٹیشن کرتی رہتی ہے کہ جب وہ تھکے گی تھوڑا پیچھے ہٹے گی، آپ یہ دیکھیں گے اس کے پیچھے آپ کو لیڈر نمبر 2 نظر آئے گی جو اس کی جگہ لے لے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی موروثی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے کہ پوری جو قطار ہے اس کو لے کے چلنا ہے. اور اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے ہر ایک کا اپنا اپنا رول فکس ہے. کچھ قازیں وہ ہوتی ہیں جو صرف حوصلہ بڑھانے کے لیے قا قا کر کے آواز نکالتی رہتی ہیں، اور کچھ ایسی بھی قاز ہوتی ہے جو بیمار قاز ہوتی ہے، اس کو عام قازوں سے ذرا پیچھے رکھتے ہیں. اور خاص چیز یہ ہے کہ اگر کبھی بیمار قاز کمزوری کے باعث ہونے کی پوزیشن میں نہ رہے تو پھر وہ نیچے اترتی ہے سمندر میں یا زمین پہ، جو بھی اس کو خوشی مل جائے، کیونکہ وہ اتنی بیمار ہو گئی کہ پرواز کرتی ہے. اکیلی نہیں اترے گی، اس ٹیم میں سے 2 قازیں اور نیچے اترے گی اس کے ساتھ ساتھ. اس کے بعد اگر وہ قاز صحت مند ہوگی تو وہ بھی، اور اگر صحت مند نہ ہوئی تو بقیہ 2 صحت مند قازیں جب وہ قاز بڑھ جاتی ہے تو پیچھے آنے والی ڈار میں شامل ہو جاتی ہے، اپنا اپنا رول سنبھال لیتی ہیں. تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ فرنٹ پہ بیٹھ کے لیڈ کر رہے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ آپ ٹیم پر کیسے نظر رکھتے ہیں. اور یہ قازوں کی پرواز تو اتنی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ انسان نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ سمجھا. جب پہلی جنگ عظیم کے اندر جب جہازوں نے پہلی بار بمباری کرنا شروع کی تو ان کو تجربہ یہ ہوا کہ جو جہاز اکیلے جاتا تھا وہ مطلوبہ نتائج نہیں لے پاتا تھا، لیکن کم سے کم 2 جہاز جب ساتھ جاتے تھے ایک دوسرے کے تو پھر ان سے ایک دوسرے تقویت ملتی تھی. یہ ابتدائی شکل تھی. اور دوسری جنگ عظیم آتے تک یہ دستور بن گیا تھا
کہ فائٹر جیٹ ہمیشہ جائیں گے 2 کی فارمیشن جائیں گے. پھر انسان نے مشاہدہ کیا قازوں کا کہ قازیں کیا کرتی ہیں. اس لیے کہ وہ معلوم کہ قازیں چلتی ہیں تو درمیان میں اپنا فاصلہ وہ اتنا ایسے رکھتی ہیں کہ کچھ قازیں اوپر اور پیچھے والی قازوں سے نیچے، تاکہ جب اوپر پھڑپڑاتی ہیں تو اس سے جو ہوا کریٹ ہوتی ہے تو پیچھے والی کو کم انرجی سرو کرنی پڑتی ہے. انسان نے اس سے سیکھا. پھر کانسیپٹ آیا فلائٹ فارمیشن کا کہ فلائٹ فارمیشن اس طریقے سے کی جائے کہ جو جہازوں میں کچھ درمیانی بھی فاصلہ ہو اور کچھ اوپر نیچے کا بھی فاصلہ ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو سامنے والا جہاز ہے اگر صرف اسی کو لوگ فالو کریں گے تو بقیہ جہازوں کو پھر ہدف نظر نہیں آئے گا. اور اسی طریقے سے اگر سارے ایک لائن میں ہو جائیں گے تب بھی یہ مسئلہ ہوگا. تو اس لیے انہوں نے پھر اصول یہ نکالا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کی فارمیشن ایسے کی جائے جیسے فارمیشن ہوتی ہے قازوں کی. پھر انہیں تجربے کے ساتھ ساتھ انہیں معلوم یہ ہوا کہ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ فارمیشن ایسے کی جائے ہوا میں اڑتے وقت قازوں کی طریقے سے کہ جس طریقے سے 4 انگلیاں ہوتی ہیں. تو یہ پھر کہلاتی ہے رائٹ ہینڈ فنگر 4 اور لیفٹ ہینڈ فنگر 4. اس طریقے سے وہ وی بنتی ہے جس طریقے سے آج جیٹ جہاز قازوں کو فالو کرتے ہوئے نکلتے ہیں. اس کے جتنے بھی طریقے اس میں مختلف فارمیشن کے ایک دو نہیں بہت سارے طریقے ہیں، لیکن سب میں خاص بات یہ ہے کہ چاہے آپ اسے لیڈر فارمیشن کہہ لیں، چاہے آپ اس کو نائٹ پریس کہہ لیں، ہر کی خاص بات یہ ہے کہ قازوں کی طریقے سے جہازوں میں درمیانی فاصلہ بھی ہوگا اور اس سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ ان میں اوپر نیچے کا بھی فاصلہ رکھا جائے گا تاکہ ایک دوسرے کو تحفظ دے سکیں، ایک دوسرے سے کوئی حادثے کا امکان نہ ہو. اور آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ جب اس طریقے سے کام شروع ہوا تو ناسا نے باقاعدہ اپنا ایک ریسرچ پوری کی اس بات کے اوپر کہ صرف جہاز ہی نہیں بلکہ خلا کے اندر جتنے بھی سیارے جتنی چیزیں ہیں اس میں کس طریقے سے ردم پیدا کیے جائے. مختلف سے بات ہوئے 2013 میں 2017 میں ایک حیرت انگیز انکشاف یہ ہوا کہ قازوں کی پرواز کو فالو کرتے ہوئے جب جیٹ جہاز فارمیشن اس قسم کے بناتے ہیں ان کے فیول کا خرچہ 10% تک کم ہو جاتا ہے. تو آج کا جو میرا موضوع تھا وہ صرف اتنا تھا کہ بھائی اپنی فکر نہ کریں، اپنی ٹیم کی فکر کریں اور کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کامیابی دے تو آپ کے اندر منکسر المزاجی بھی ساتھ ساتھ دے دے. آپ اس میں کوئی نمبر بنانے کی کوشش نہ کریں بلکہ اپنے ساتھیوں کو آگے کریں. جینے کے قرینے کی پلے لسٹ میں موجود باقی کلپس آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ یہ تو ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں دوسروں تک پہنچے. یا چاہتا ہوں اللہ